पूरी उम्मत में ये तीन तबके हैं, मर्द, औरतें और बच्चे। तीनों तबकों पर मेहनत इस रास्ते से की जा रही है। चुनांचे मस्तूरात को हफ्तावारी इज्तिमाई तालीम से जोड़ा जा रहा है और बच्चों को और बड़ों को भी मकातिब से और मर्दों को मस्जिद से। तो गोया तीनों तबकों पर बैक वक्त मेहनत करना है। इसके लिए हम निकल रहे हैं, मर्द भी औरतें भी, ताकि तीनों तबकों पर मेहनत, अपनी ज़ात पर भी मेहनत हो और पूरी उम्मत पर मेहनत हो। मस्तूरात में काम करने की बुनियाद क्या है? मस्तूरात की मेहनत के ज़रिए से क्या चाहा जा रहा है? एक तो ये कि घर का हर फर्द दीन का दाई बने, मर्द भी, औरतें भी, बड़े भी, छोटे भी, बच्चे भी, बच्चियाँ भी। एक गरज मस्तूरात के काम की ये है कि घर का हर फर्द दीन का दाई बने, और दूसरी गरज ये है कि हर घर में वो अमाल ज़िंदा हो जाए जो दौरे सहाबा में घरों में ज़िंदा थे। इबादत और दावत का जो निज़ाम था, तो हमारे घरों का 24 घंटे का निज़ाम दावत और इबादत का ऐसा बन जाए जैसा दौरे सहाबा में था। आज हमारे घर सामान से भर गए, अमाल से खाली हो गए। तो दूसरी गरज इस मेहनत के ज़रिए, मस्तूरात के काम के ज़रिए ये है कि हमारे घर अमाल से आबाद हो जाए, इबादत के भी अमाल और दावत के भी अमाल, यानी 24 घंटे का निज़ाम दावत और इबादत का बने। और तीसरी चीज़, इस्लामी माशरा ज़िंदा, इस्लामी माशरा, हर लाइन का नबी का तरीका, हर लाइन की सुन्नत ज़िंदा हो, इस्लामी माशरा। इसलिए कि वो कौम मुर्दा है जो अपने माशरे को छोड़ दे, जो अपने माशरे पे बाकी है वो ज़िंदा कौम है। इस्लामी माशरा ज़िंदा, वज़ाक़ता, लिबास, हर चीज़ में सुन्नत आ जाए। और चौथे, घर की औरतें जो हैं वो दीन के काम में मर्दों की मुआविन बने। ये चार बुनियादें हैं मस्तूरात में काम को करने की। इसके लिए हमें निकलने के ज़माने में एक तो ये है, सबसे पहले हम क्यों जा रहे हैं, तो अपनी नीयतों को ठीक कर लें कि हम अल्लाह के अम्र की वजह से जा रहे हैं। जैसे नमाज अल्लाह का अम्र है, रोज़ा रखना अल्लाह का अम्र है, अल्लाह का हुक्म है, ज़कात देना, ऐसे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की मेहनत, भलाइयों को फैलाना, बुराइयों को रोकना, ये भी अल्लाह का अम्र है। तो अल्लाह के अम्र की वजह से हम इस काम को करने के लिए निकले हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए निकले हैं। इसको इखलास कहते हैं। और अपनी ज़ात पर भी मेहनत करेंगे, अपने साथ में मस्तूरात आई हैं उन पर भी मेहनत होगी, और पूरी उम्मत पर मेहनत करते हैं। तो लंबी चौड़ी नीयत की जा सकती है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और अल्लाह के अम्र की वजह से ईमान सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए, दीन पर चलना सीखने के लिए, दावत की मेहनत सीखने के लिए, और जहाँ जाएंगे वहाँ वालों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वो भी अपने ईमान को बनाने के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह के इस अम्र को पूरा करने के लिए, दीन पर चलना सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए वो भी निकलें, और अपने जान माल का सही इस्तेमाल सीखने के लिए। ये सारी नीयतों के साथ हमारा खरूज। जिस अमल की कोई नीयत नहीं होती है वो अमल नहीं होता, जिसकी कोई नीयत नहीं उसका कोई अमल नहीं, और जिसका एहतिसाब नहीं उसका कोई अजर नहीं। उस अमल पे क्या वादा है अल्लाह का, उसको हमारे निगाहों के सामने हो, और उसका यकीन भी हो कि ये अल्लाह का वादा है खरूज पर, दीन की मेहनत पर, फला अमल पर। तो अल्लाह के वादों का यकीन भी हो। जैसे अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं तो क्या वादा है, एक सुबह एक शाम अल्लाह की राह में निकल जाना। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है बेएतबार अमाल के और बेएतबार चीज़ों के अफजल है। अल्लाह के रास्ते का एक दिन इसके अलावा से कि 1000 दिनों से बेहतर है। अल्लाह के रास्ते का गर्द और जहन्नम का धुआं एक जगह जमा नहीं हो सकती। इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में निकल कर जो बंदा या बंदी 1000 आयतों की तिलावत कर ले, तो सही हदीस का मफहूम है कि उसका नाम अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की जमात में लिख दिया जाता है। एक दिन का अगर सर में दर्द हो जाए और उस पर सवाब की नीयत कर ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। किसी को एक दिन का बुखार आ जाए और उस पर वो सवाब की नीयत करे
تو اللہ گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اللہ کے راستے کے فضائل سامنے، مقصد سامنے. تو دونوں باتیں میں نے عرض کر دی کہ پوری امت میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے. آپ والا دین اور آپ والی محنت کو، یہ ہماری غرض ہے. دین اور دین کی محنت سیکھنا بھی ہے، زندہ بھی کرنا ہے، اور اس پہ یہ وعدے اللہ کے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ تو نکلنے کے زمانے میں بہت سارے اعمال ہیں جو یہاں سے بتائے جاتے ہیں. اسی لیے 3 دن پہلے اپنے اصل مقام پہ جانے سے یہاں بلایا جاتا ہے کہ یہاں 3 دن رہ کر اچھی طریقے سے روانگی کی باتیں سنیں، واپسی کی باتیں سنیں، کارگزاری دیکھ جائیں. 3 دن پہلے، 3 دن بعد میں، اور پھر وہاں کا اپنا چلنا جہاں جا رہے ہیں. تو ایک عمل تو یہ کرنا ہے اور اس کی خوب دعوت دینی ہے. اس لیے کہ عورتوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے سیرت سے جو ہمارے بڑوں نے اصول اخذ کیے ہیں نبی کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت چھپا رکھی ہے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو اعمال دے کے بھیجا ہے وہ اعمال نبوت ہے اور اعمال ہدایت ہے اور اعمال تربیت ہے. چنانچہ نکلنے کے زمانے میں کہتے ہیں نا دعوت اللہ، یہ کیا ہے؟ اعمال نبوت ہے. تعلیم و تعلق، عبادات، خدمت، یہ وہ اعمال ہیں جو اعمال ہدایت ہیں، اعمال تربیت ہیں. ان کو زندہ بھی کرنا ہے اور امت میں بھی زندہ کرنا ہے، اپنی ذات سے بھی عملاً کرنا ہے. تو خروج کے زمانے میں ایک بات تو اس کی کوشش کرنا ہے کہ جہاں بھی مستورات کا قیام ہو، ان مکانوں میں اگر گھر کی تعلیم ہو رہی ہو، بہت اچھی بات ہے، اچھی طرح تفقد کر لیں کہ 5 اعمال کے ساتھ ہو رہی ہے اور جیسے یہاں سے بتایا جا رہا ہے اس کے حساب سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو اس کو مذاکروں کے ذریعے عملاً کر کے دکھائیں گے. مذاکرہ تو بہت ہو رہا ہے، عملی طور سے ایسے وقت میں مستورات، جس وقت جیسے عصر مغرب کے درمیان اگر تھوڑا موقع ہے یا سونے سے پہلے عشاء کے بعد، گھر کے لوگوں کو لے کر جو مستورات ہیں اور جو بچیاں ہیں اور گھر کی جو عورتیں ہیں، بہو بیٹیاں، ان کو لے کر 5 اعمال کے ساتھ عملاً کر کے دکھائیں کہ کس طریقے سے گھر میں تعلیم کرتے ہیں. تو 5 اعمال کیا ہیں؟ ایک عمل تو یہ ہے کہ تجوید کا حلقہ، اور دوسرا عمل کتابی تعلیم، ایک دن فضائل اعمال میں سے اور فضائل صدقات میں سے، اور ایک دن منتخب احادیث میں سے گھر کی تعلیم. اور تیسرا عمل بولو، تیسرا عمل کیا؟ 6 صفات کا مذاکرہ ہے. اور چوتھا عمل گھر کے لوگوں کی تشکیل، 4 مہینے کی، چپڑے کی، ماہ مستورات کی، گھر کے لوگوں کو تیار کیا جائے، سب کا نمبر لگے باری باری. اور 5واں عمل یہ ہے کہ کل کا جو 3 امور ہے اس کا مشورہ آج ہو جائے. ایک تو کل تجوید کا حلقہ کس کے ذمہ رہے گا وہ طے ہو جائے، اور کل کتابی تعلیم کون کرے گا یا کون کرے گی وہ طے ہو جائے. اور تیسرے 6 صفات کا مذاکرہ، جن کا 6 صفات کا مذاکرہ ہو وہی تشکیل بھی کرے گی گھر کی تعلیم. تو اس طرح یہ 5 اعمال کے ساتھ گھروں کی تعلیم زندہ کرنا ہے. اور یہ گھر کی تعلیم یہ بہت قدیمی عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت اللہ نے عطا فرمائی، بہن اور بہنوئی گھر میں تعلیم کر رہے تھے. ایک آیات صحابہ میں ہم تعلیم میں سنتے ہیں، اور یہ حلقہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں جب آپ کو پہلی وحی آئی تو وہاں سے جب آئے تو تھوڑا سا آپ گھبرائے ہوئے تھے. کہا مجھے چادر اڑا دو. پھر تھوڑا سا سنبھلے تو سارا کارگزاری سنائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ ہوا. 3 مرتبہ فرشتہ آیا، مجھ کو بھیجا اور کہا پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق. پوری کارگزاری سنائی. پورا یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت دلائی، آپ کیوں گھبراتے ہو؟ آپ تو کمزوروں کی مدد کرتے ہو، یتیموں کی مدد کرتے ہو، بیواؤں کے کام آتے ہو، اللہ آپ سے کام لے گا. تو گویا یہ حلقہ ہی ہے گھر کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کبھی آپ حلقہ کرتے تھے، کبھی ساری ازواج مطہرات کو بلا کر حلقہ ہوتا تھا. جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے، جس گھر کی باری ہوتی تھی، اور نکلنے تک کے کچھ نہ کچھ خیر کی باتیں آپ بتایا کرتے تھے. تو یہ حلقہ ہی ہے گھر میں دین کی بات کرنے. اور اسی کی برکت تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کی سب سے بڑی محدثہ، عالمہ
اور مفتیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ 2220 روایتیں آپ سے منقول ہیں۔ شیخ نے لکھا ہے 286 حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نصف علم یا میرے صحابہ سے سیکھو اور نصف عائشہ سے سیکھو۔ اتنی بڑی عالمہ تھی، کچھ مسئلے میں اختلاف ہوتا تو صحابہ اماں جان کے پاس آ کے اپنے مسئلے کا حل ان کو مل جاتا تھا۔ یہ سب گھر کے حلقوں کی برکت تھی، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں بھی یہ حلقے قائم کرنا ہے اور جہاں جانا ہے اس کی دعوت دینا ہے کہ کوئی گھر ایسا نہ بچے جہاں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم نہ ہو۔ دوسری فکر یہ کرنا ہے نکلنے کے زمانے میں کہ ہفتہ واری اجتماعی تعلیم بھی اس کو بھی اگر نہ ہو رہی ہو تو شروع کرنا ہے اور اس کے قوائف بھی بتانا ہے۔ اگر قوائف پائے جاتے ہیں، شرط جس کو کہیں گے شرط 2 عشرے والی ہو مہینے اور 3 مہینے سے روزہ والی، یہ قوائف پورے ہوتے ہیں، تعلیم شروع کرتے ہیں۔ البتہ جس گھر میں بھی تعلیم ہو پردے کا اہتمام ہو اور مشورے سے وہاں کے ذمہ داروں کے حلقے کے شہر کے مشورے سے اس کو شروع کیا جائے اور محلے کی مسجد اور جماعت جو ہے اس کو اس کی نگرانی میں ہو۔ بس یہ اتنی بات ہے، محلے کی مسجد اور جماعت اس کا مشورہ کرے گی، تعلیم کون کرے گی، استغفار کون کرے گی، 6 صفات کا مذاکرہ کس کا ہوگا، یہ مسجد والے طے کرے گی۔ اس گھر میں پردے کا اہتمام اور 2 عشرے والی اور 3 سہ روزہ والی، اور اس میں کوئی کھانے پینے کا نظام نہیں، صرف پانی دیا جا سکتا ہے گرمی کے موسم میں پانی کی ضرورت، باقی ٹھنڈا گرم چائے نمکین اجتماعی تعلیم میں نہیں ہے ہفتہ واری۔ اور اس کی دعوت جو ہے مسجد وار جماعت جو ہے وہ روزانہ کی ملاقات میں مسجد میں جب لوگوں کو لائے، آبادی کی محنت میں ملاقاتوں میں روزانہ اس کی دعوت چلنی چاہیے کہ فلاں کے گھر میں فلاں وقت میں مستورات کی ہفتہ واری اجتماعی تعلیم ہوتی ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو وہاں ہر ہفتے بھیجنے کی فکر کریں اور تھوڑا فائدہ بھی بتائیں کہ عورتوں میں دین آئے گا، بچوں میں دین آئے گا، گھر میں دین آئے گا، پردہ آئے گا، ساری باتیں۔ تیسری چیز اس بات کی فکر کرنا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ جہاں بھی آپ جائیں تو نئے نئے گھر کی تشکیل ہو۔ آئی ہوئی بہنوں سے بھائی اپنے گھروں میں جماعت کون ٹھہرائے گا، نئے نئے گھر کھولے جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں مستورات کی جماعت داخل ہو جائے تاکہ گھروں کا نظام 24 گھنٹے کا دعوت اور عبادت کا بنے، اور گھر کی تعلیم کے ذریعے سے انشاءاللہ ہر فرد دین کا داعی بنے گا 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے۔ تو نئے نئے گھروں میں جماعت ٹھہرے، اس کی کوشش کریں۔ جو لوگ یہاں مستقل ٹھہرتی ہے ان کو کہا جائے کہ آپ قربانی دیں، جو نئے نئے گھر ہے وہاں جماعت ٹھہرے گی تو اس گھر کا ماحول بنے گا۔ ایک جگہ جماعت ٹھہرنے کا طے ہوا، گھر میں پردہ نہیں تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ جماعت آنے والی ہے تو جماعت کے آنے سے پہلے ہی گھر کی عورتوں نے پردہ شروع کر دیا۔ یہ اثر پڑا کہ ابھی جماعت نہیں آئی لیکن پردے کا اہتمام شروع ہو گیا۔ ایک علاقے کے لوگوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے حضرت ہر جگہ جماعت ٹھہرے، تو بعض گھر تو ایسے ہیں جہاں کچھ نامناسب چیزیں بھی ہیں، جہاں جماعت ٹھہرانا مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جماعت ہر گھر میں ٹھہرے، جب ہر گھر میں ٹھہرے گی تو وہ نامناسب چیزیں گھر سے نکل جائیں گی۔ بھائی اجالا آئے گا تو اندھیرا چلا جائے گا۔ تو اس لیے نئے نئے گھروں میں بھی تشکیل ہو، بلکہ اگر ضرورت ہو تقاضا ہو تو 20 گھروں میں چلنا پورا ہو جائے، مسجد بدلتی رہے، گھر بھی بدلتا رہے، حسب ضرورت جیسا موقع ہو اس کے اعتبار سے نئے نئے گھروں کو بھی تشکیل کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہر جگہ سے خروج ہو، نقد جماعتیں نکلیں، جہاں جماعت ٹھہرے 2 دن کے قیام میں روز جماعت بن سکتی ہے، اس لیے کہ ہفتہ واری اجتماعی تعلیم جو ہے جو مستورات کی ہوتی ہے، یہ جب جماعت پہنچ جاتی ہے تو پھر 2 دن تک کی جماعت وہاں رہتی ہے مستورات مکان میں، مرد مسجد میں، تو 2 دن بیان ہوتا ہے اور دعوت بھی چلتی ہے اور جماعت کی برکت سے کافی بہنیں آ جاتی ہیں اور اس میں 2500 نام آ جاتے ہیں۔ اگر جماعت اس کی فکر کر لے اور سب اپنا ارادہ کر لیں مستورات بھی کہ ہمیں ہر جگہ سے سرزہ جماعت نکالنا ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ 5 جوڑے 6 جوڑے
छः जोड़ों की जमात सरोजा में तो इसकी इजाज़त है ना। भाई सरोजा में ऐसा है कि 6 मर्द 6 औरतें, 6 मर्द और 6 औरतें, और इसकी भी इजाज़त है कि 6 मर्द और 7 औरतें, और इसकी भी इजाज़त है कि 5 मर्द और 7 औरतें। तो 5 मर्द 7 औरतें कैसे होगी कि दो भाई ऐसे होंगे जिनके साथ 2 औरतें आ जाएगी, उनकी अहलिया और उनकी बीवी या कोई और खातून महरम, समझे कि नहीं। भाई 5 मर्द हैं और 7 औरतें, तो 2 मर्द ऐसे होंगे जिनके साथ एक ज़ायद औरतें आ जाएंगी। तो ये 3 ऑप्शन हो गए, 5 मर्द 7 औरतें, 6 मर्द 6 औरतें, 6 मर्द 7 औरतें। ये अशरे और सहरोज़ा के लिए, इसके लिए अशरे और सहरोज़ा के लिए। और इसमें गैर शादीशुदा बच्ची भी सहरोज़ा के लिए जा सकती है, तो इससे पहले से इजाज़त थी। और गुज़िश्ता जो मशवरा हुआ इस मशवरे से पहले इसकी भी इजाज़त हो गई कि जो कुंवारी बच्ची है गैर शादीशुदा वो अशरे में भी जा सकती है, लेकिन ये ख्याल रहे कि वालदा साथ में रहे, और 3 मरतबा 3 दिन लगने के बाद ही अशरे में जाएगी, चाहे वो गैर शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा। अशरे में जाने के लिए 3 मरतबा सहरोज़ा लगा हुआ, और शरई महरम के साथ। तो 3 दिन में बहुत मोटी मोटी शर्त है, महरम के साथ में रहे और 6 जोड़े जैसा भी अर्ज किया गया, 6 मर्द 7 औरतें, 5 मर्द 7 औरतें, इस तरह जाए 3 दिन में अशरे में, बस इतना काफ़ी। और छोटे बच्चे ना जाए, शरई पर्दे के साथ जाए। इसलिए हर जगह से जमात बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत और शराइत नहीं है, सहूलत है, आसान शर्त है। महरम का होना आसान है, महरम के बगैर कैसे जाएगी। और शरई बुर्का ज़रूरी है, बुर्का फ़र्ज है, पर्दा। छोटे बच्चे बच्चियों को न ले जाए। अलबत्ता जो कुंवारी बच्ची है कम से कम 12 साल की उम्र हो, इससे कम उम्र ना हो। निकाह होने तक 12 साल की उम्र से लेकर निकाह होने तक सहरोज़ा अशरे में जाती रहे वालिदैन के साथ। जब निकाह हो जाएगा तो फिर अपने शौहर के साथ जाएगी अपने घर। इस तरीके से खुरूज रोज़ाना जमात जो नाम आ जाए तो उस पर मर्द मेहनत करे। आधा काम तो हो चुका है, औरतों ने तो नाम दे ही दिया है ना। अब थोड़ी सी मेहनत करोगे तो वो 5-6 मर्द तैयार हो जाएंगे, रोज़ जमात बन सके। पूरे चिल्ले में 40 जमातें अगर आप चाहो, नियत कर लो, यहाँ से आज़म कर लो, गुमान जैसा करोगे अल्लाह वैसा मामला करेगा। तो 40 जमातों का निकालना कोई नामुमकिन नहीं है। कितनी कारगुजारी है, 40 से ज़्यादा जमातें निकाली लोगों ने, इसलिए कि नाम 15-20 आते हैं, उसमें से 5 को निकालना क्या मुश्किल है सहरोज़ा के लिए। और अशरे की 10 जमातें निकाल सकते हैं पूरे चिल्ले में, और चिल्ले की 2 जमातें निकाल सकते हैं, और बैरून की 1 जमात। ये टारगेट लेके चलना है, 1 बैरून की बनाना है और 2 चिल्ले की, और 10 अशरे की, और सहरोज़ा की 40। बाकी जितनी अल्लाह निकाल दे। अब तो मेहनत के मुकल्लफ है, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे सब इंशाअल्लाह। तो इस तरह खुरूज को बढ़ाया जाए मस्जिद, और हर जगह मस्जिद जमात को तरगीब दी जाएगी। हर तीसरे महीने 3 दिन जाना है मामस्तूरात। मर्दों में जो जाते हैं ना, हर महीने मर्दों में जाते हैं, ठीक है, 2 मरतबा मर्दों में जाए, तीसरी मरतबा ये तो आखिरी दर्जे की बात है। वरना तकाजा अगर हो और ज़रूरत है, मशवरे वाले कहें तो दूसरे महीने भी चले जाएं, बल्कि हर महीने जा सकते हैं। लेकिन 1 मरतबा मर्दों में जाके आ जाए, 1 मरतबा मस्तूरात में चले जाए, महीने में 2 मरतबा 3 दिन लगा दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मस्तूरात का खुरूज भी हो इस तरीके से। और अशरे में जाने के लिए सिर्फ इतना है कि मर्द जब अशरे की जमात में जाएगा तो उसमें थोड़ा सा 2 शर्तें बढ़ जाएगी। एक ये कि उसका चिल्ला लगा हुआ हो, जो महिला में शादीशुदा हो, और मुतशर्रे हो, 3 बातें बढ़ जाएंगी। चेहरा हो, सुन्नत के मुताबिक लिबास हो, और वो शादीशुदा हो, महरम, और उसका चिल्ला लगा हो। अब अगर वो आगे जब चिल्ले में जाएगी खातून, तब जो उसके साथ महरम है, एक शर्त में और इजाफा हो जाएगा, वो ये कि उसका 4 माह लगा हुआ। और जब 2 महीना बैरून के लिए जाएगी औरत, तो 2 शर्तें और बढ़ जाएगी मर्द के अंदर, कि 1 चिल्ला और लगाए वो, यानी 3 चिल्ला उसका लगा हुआ हो, 3 चिल्ला अंदरून में लगा हुआ, 1 शर्त बढ़ जाएगी। और खातून का 2 मरतबा चिल्ला लगा हुआ, उसकी 1 शर्त बढ़ जाएगी अंदरून मुल्क में, फिर उसके बाद वो बैरून जाएगी। इस तरीके से खुरूज की बातें जहाँ भी जाए सबको बताएं। और जो शरई महरम है, जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता, वो शरई महरम है, उनके साथ जाए। शौहर तो शौहर है, वो तो उसका असल तो उसी के साथ जाना है,
اگر شوہر کو کوئی عذر ہے، چھٹی نہیں ہے، کوئی مشغولی ہے، تو دوسرے محرم ہیں، والد ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، داماد ہے، سسر ہے، ان کے ساتھ جائے۔ اور سسر کے ساتھ بہو جا رہی ہے تو ساس کا رہنا ضرور بہتر ہے، ساس بھی رہے ساتھ۔ داماد اگر جا رہا ہے ساس کے ساتھ تو اس کی اہلیہ ساتھ میں رہے۔ تو اس طرح ان چیزوں کو بھی بتائے جہاں جائیں، تاکہ لوگوں کے سامنے نکلنے کی، خروج کی تاریخ شرطیں بھی آ جائیں۔ اسی طریقے سے پانچویں بات یہ کرنا ہے، جہاں بھی آپ جائیں معلوم کریں کہ یہاں قدیمات کا جوڑ ہوا کہ نہیں ہوا، یعنی ان بہنوں کا جو بیرون وقت لگا چکی ہے، جن کے چلے لگ چکے ہیں، جن کے عشرے لگ چکے ہیں، اور 3 مرتبہ جن کے سیرودہ لگے ہیں، ایسی مستورات کا جوڑ کو قدیمات کا جوڑ کہتے ہیں، یا ششمائی جوڑ کہتے ہیں۔ 6 مہینے میں 1 مرتبہ یہ جوڑ معلوم کرے، اگر نہ ہوا ہو تو پھر وہاں کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے کوئی تاریخ طے کر کے محنت ہو اور ان کا جوڑ ہو جائے، جو بیرون وقت لگائی ہوئی ہے اور جو اندرون چلہ لگائی ہوئی ہے اور جن کا عشرہ لگا ہے اور جن کا 3 مرتبہ سیرودہ لگا ہے، اور جو یہاں نصرت میں آئی ہوئی ہے، تو یہ 5 ٹائم کی عورتوں کو جوڑا جائے، ایک دوسرے 6 مہینے میں جوڑا جائے، اور تیسرے جو ہے محرم کے ساتھ جوڑا جائے، اس کے ساتھ مردوں کے ساتھ، مرد بھی رہے، اور چوتھے 2.5-3 گھنٹے کے لیے جوڑا جائے، اور 5ویں اس میں کھانا نہ ہو، کھا کر آئیں جا کر، مثلاً 10 سے 1 تک ہو جائے ظہر سے پہلے، یا ظہر سے عصر تک ہو جائے، اور اس میں 15 دن پہلے اس کی باقاعدہ یہ طے ہو جائے اور اس کی محنت ہو، 15 دن پہلے تاریخ طے ہو جائے کہ 15 دن کے بعد فلاں جگہ فلاں مقام پہ ششمائی جوڑ ہوگا، اس کی دعوت چلے، اور جب 8 دن رہ جائے تو پھر مشورے سے طے ہو جائے کہ مستورات میں کون تعلیم کرے گا۔ مستورات کی تعلیم الگ ہوگی جب جمع ہوگی، وہ ایسا نہیں کہ ایک مائک سے دونوں طرف تعلیم جائے، تو مردوں کی تعلیم الگ ہوگی، اور دونوں میں تعلیم میں منتخب احادیث میں سے جو فضائل تبلیغ کا یہ کتاب ہے اس میں سے پڑھا جائے جو خروج کے فضائل ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر نکلنے کا شوق پیدا ہو۔ اور اس کے بعد ایسے ساتھی کی بات جو بیرون وقت لگایا ہوا ہو، اندرون مستورات میں اچھا وقت لگا ہو، اس کا پختہ عمر ہو، اس کی بات ہو، تاکہ وہ صحابیات کے واقعات، ان کی قربانیاں اور اللہ کے راستے میں جو کارگزاریاں دیکھ کر آئے ہیں وہ بھی سنائے۔ کارگزاری سے دل نرم ہوتا ہے، اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس پہ تشکیل ہو، جن کا 3 مرتبہ سیروزہ لگا ان کی عشرے کی تشکیل ہو، اور جن کا عشرہ لگا ان کی کرتے رہو، جی اور جن کا 1 چلہ لگا ان کے دوسرے چلے کی تشکیل، اور جن کا 2 چلے لگ گئے ہیں ان کی بیرون کی تشکیل، اور پھر تشکیل ہونے کے بعد اندر کے بھی نام آ جائے، اسی وقت محرم کے ساتھ اور ذمہ دار مقامی ہیں بیٹھ جائے مردوں کے ساتھ، اور چلے والوں کا 1 حلقہ لگ جائے، بیرون والوں کا 1 حلقہ لگ جائے، عشرے والوں کا 1 حلقہ لگ جائے، 3 حلقے اس طرح لگ جائیں گے، اور اس میں قوائف کے پرچے ساتھ میں رہیں، پرفارما ہے نا قوائف کا، تو وہ ساتھ میں رہیں، اور اسی وقت جب سب نام آ جائیں تو اس کو پورا کر لیں، اور اس میں سب کے مشورے سے جن کے نام آئے ہیں خرچ طے ہو جائے، نکلنے کی تاریخ طے ہو جائے، اور پھر نظام الدین جو ہے رخ منگوانے کے لیے جو ساتھی ذمہ دار ہوتے ہیں مشورے سے یا بھیج دیا جائے تاکہ رخ آ جائے، اور اس کی تیاری میں لگ جائیں بیرون والے اور چلے والے، اور عشرے اور سیروزہ کا رخ تو مقامی ذمہ دار ہے، جو شہر کا مشورہ ہے، حلقے کا مشورہ ہے، وہاں سے لے لیں، عشرے کا، چلے کا، بیرون کا تو یہاں سے ملے گا۔ اس طریقے سے اس کو بھی اگر نہیں ہوا ہے جوڑ تو کرنا ہے، اور زیادہ عورتیں جمع نہ ہوں، 35-40، اگر اس سے زیادہ کی تعداد ہے تو 2 جگہ ہو جائے، عورتوں کی زیادہ تعداد جمع نہ ہو، اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور نکلنے کے زمانے میں صبح سے شام جو یہاں سے اعمال بتایا جائے اس کو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اتنی پہلے صبح اٹھ جائیں، گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے، کہ 2-4 رکعت، 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، جیسا موقع ہو پڑھنے کا موقع مل جائے، اس لیے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے 2 محنتیں، 2 کام دے کے بھیجا، 1 دن کی محنت اور 1 رات کی دعا، دن کی محنت اور رات کی دعا کی طاقت، 2 کام، اس لیے راتوں میں اٹھ کے مانگنے کا اہتمام۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جماعتیں روانہ ہوتی تھی تو بطور خاص اس چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ تم اللہ کی زیادہ مدد چاہتے ہو اور اللہ کی زیادہ نصرت چاہتے ہو تو تہجد کا اہتمام کرنا اور تلاوت کا اہتمام کرنا، اس لیے تہجد کا بھی اہتمام ہو،
مانگنے کا، اس وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، اور اپنے کام میں ضروری ہے مانگنا۔ صحابہ کرام پر 1 سال تک تہجد فرض تھے، جب اس کے عادی ہو گئے، پابند ہو گئے، تو اس کی فرضیت نفل سے بدل دی گئی، لیکن نفل نمازوں میں سب سے بہتر افضل نماز تہجد کی ہے۔ اس وقت مانگنے کا بھی ہے، اپنے لیے، امت کے لیے، اللہ کو بندے اللہ کے راستے میں نکلے، اور جو کام ہم لے کر نکلے اس میں اللہ سے مدد مانگتی رہے، اور کچھ تلاوت کا بھی اہتمام ہو جائے صبح صادق سے پہلے۔ اس وقت تلاوت کا کرنا روحانی ترقی کا، تیزی سے ترقی کا ذریعہ ہے، اس لیے کچھ تلاوت کا بھی اہتمام ہو۔ حضرت شاہ محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، میں نے بہت سارے بزرگوں کے اوراد و وظائف کیے، لیکن جو تیزی سے ترقی روحانی اعتبار سے، تقرب کے اعتبار سے جو میں نے محسوس کی، وہ صبح صادق سے پہلے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں، اس لیے اس کا بھی اہتمام۔ یہ 3 عمل پہلے ہو جائے، اور پھر مستورات جو ہے نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ صبح صادق آپ اپنا پرچی میں لکھ کے دے دیں ان کے پاس، صبح صادق کب ہے تاریخ کے اعتبار سے، چند دن میں 2-3 منٹ کا فرق ہوتا ہے، جب فرق ہو جائے تو پھر نئی پرچی دے دیں جس میں اوقات الصلاۃ لکھا ہو کہ آج کی صبح صادق اتنے بجے ہے، طلوع اتنے بجے ہے، زوال اتنے بجے ہے، عصر کا وقت اس وقت شروع ہو رہا ہے، غروب اتنے بجے ہے، اور عشاء کا وقت اس وقت شروع ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے پرچی پہ رہیں۔ تو فجر کی نماز پڑھ لیں، سنت پڑھ کر فرض ادا کر لیں، اور پھر مردوں کے آنے تک، اس لیے کہ صبح مرد جو ہے جب مسجد کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو آپ کے مقابلے میں ان کی نماز تو دیر سے ہوگی، کیونکہ آپ صبح صادق ہوتے ہی فجر پڑھ لی مستورات میں۔ اب صبح صادق ہونے کے بھی 10-15 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر وہاں سے آدھے گھنٹے کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، پھر نماز پڑھنے میں وقت لگے گا، پھر پہنچنے میں تو گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا فرق ہو جائے گا مستورات کی فجر میں اور آپ کی فجر میں۔ جیسے ابھی صبح صادق 50 پر ہو رہی ہے تو 5 بجے وہ فارغ ہو چکی رہے گی، اور آپ 6 بجے فارغ ہوئیں گے، 1 گھنٹے کا فرق یہ ہو جائے گا۔ تو یہ 1 گھنٹے میں کیا کریں گے مستورات؟ سن رہے کہ سو گئے؟ سن رہے سن رہے نا؟ جی۔ دیکھو آنکھ بند کرنے سے نیند آ جاتی ہے، اور سر جھکانے سے بھی نیند آ جاتی ہے، اور ٹیک لگانے سے بھی نیند آ جاتی ہے، اور گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنے سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ اس لیے گھٹنے چھوڑ کر اور آنکھیں کھول کر سنیں، اور ٹیک نہ لگائیں اور سر نہ جھکائیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ سوتے ہوئے سنیں گے سب انشاءاللہ؟ نہیں، جاگتے ہوئے سنیں گے جاگتے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا سوتے ہوئے سنیں گے تو آپ نے کہا کہ ہاں سوتے ہوئے سنیں گے۔ اب یہ جو جاگتے ہوئے بھی سو رہے، اس کا کیا علاج ہے؟ کیا بات چل رہی تھی؟ آپ لوگ جاگ رہے تو بتاؤ۔ فجر کے بعد جو اول وقت میں مستورات فجر کی نماز پڑھ لیں گی، ہاں تو 1 گھنٹے کا وقت، اس میں کیا کریں گے مستورات؟ اس میں اپنی تسبیح پوری کر لیں، اور تلاوت چونکہ تھوڑی سی کر سکی تھی 5-7 منٹ، تو اس میں کچھ کمی ہے، کوشش کریں 1 پارہ ہو جائے یا آدھا پارہ، کچھ نہ کچھ معمول بنا لیں تلاوت کا، اس کو پورا کر لیں، اس لیے کہ اپنے اس میں ذکر عبادت بھی ہے نا، اعمال تربیت میں ذکر عبادت بھی ہے۔ تسبیحات پوری کر لیں، تلاوت پوری کر لیں، پھر اور بھی وقت بچا ہے تو سیکھنا سکھانا کر لیں، جس کی جو ضرورت ہے، الافضل والافضل، پہلے فرائض کو، ہے نا، پھر اس کے بعد واجبات کو، اس طریقے سے سیکھنے سیکھے، جیسے دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ یاد کر لیں، اشہد یاد نہ ہو وہ یاد کر لیں، قرآن کی صورتیں یاد کر لیں، جس کی جو ضرورت ہو اس کو کچھ سیکھنا سکھانا کر لیں۔ پھر مرد حضرات آئیں گے تو مردوں کو بھی چاہیے کہ پوری جماعت صبح نہ آئے، آدھی جماعت صبح آ جائے، آدھی جماعت دوپہر، ایک ساتھی ساتھ میں آ جائے، بات کرنے والا آ جائے، گھر صاحب خانہ آ جائے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کبھی اوقات گزاری کا مذاکرہ، کبھی آپس میں جوڑ کا مذاکرہ، کبھی سنتوں کا مذاکرہ، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں اور دیگر سنتوں کی پابندی، اس لیے کہ اپنا کام ہی احیاء سنت و شریعت ہے، سنتوں کا اہتمام، اس کا مذاکرہ۔ پھر جب وقت پورا ہونے لگ گیا تو گھروں کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ، بچوں کی تربیت، مردوں کو اللہ کے راستے بھیجنے، معاون بننا، پردے کا اہتمام، آپس کے ساتھ آپس کا جوڑ، اجتماعیت، تو یہ مختلف عنوان ہیں جس پہ مذاکرہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ناشتے سے فارغ ہو جائے مستورات بھی، آپ بھی، اور تعلیم 10 سے 12:30 ہو جائے، اچھا ہے۔ آپ لوگ مشورہ کر کے پرچی دے دیں، تجوید کا حلقہ فلاں کے ذمہ رہے گا، اور کتابی تعریف فلاں کے ذمہ رہے گی، مشورے سے، اور 6 صفات کا مذاکرہ۔ تجوید کا حلقہ اتنا لگنا چاہیے جتنی جاننے والی بہتر،
एक जानने वाली हो तो एक हल्का लगे, दो हो तो दो लगा ले। आमतौर से 5 जोड़े होते हैं चिल्ले में, एक तरफ 2 एक तरफ 3 बैठ जाए, और अगर ज़्यादा जानने वाले हैं तो 2-2 बैठ जाए। वैसे भी मस्तूरात में तादाद कम होती है, 2 और 3। इस तरह सीखना सिखाना, पहले तजवीद का हल्का हो। और किताबी तालीम में मस्तूरात में सुबह अगर मुंतखब में से तालीम हुई है और दोपहर में फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात में से, तो अगले दिन जो किताब दोपहर में पढ़ी गई है वो सुबह पढ़ लें, और सुबह वाली शाम में। इस तरह मस्तूरात में तालीम हो। लेकिन मर्दों में रोज़ाना पहले सुबह मुंतखब में से तालीम हो और शाम में दोनों किताबों में से तालीम हो, और बाद में जो वक्त बचे उसमें सीखना सिखाना हो। सुबह 3 अमाल के साथ तालीम मर्द हज़रात करेंगे, औरतें भी करेंगी। तजवीद का हल्का, किताबी तालीम, 6 सिफात का मुज़ाकरा मर्द भी करेंगे। जैसे मर्द मर्दों की जमात में सारे अमाल करते हैं, ऐसी मस्तूरात की जमात में भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि तालीम में मर्द छुट्टी करेंगे, दोपहर में सुबह आरामी करना, ऐसा नहीं है। तालीम दोनों तरफ चलेगी, इसलिए पूरी जमात को नहीं भेजता है। इस तरीके से, और फिर दोपहर का खाना जो है वो ज़ोहर से पहले हो जाए, अच्छा है। कैलुला भी खाना भी, जैसे अपने यहाँ भी है निज़ामुद्दीन में, खाना कैलुला, और उसके बाद ज़ोहर 12:30 पे अगर तालीम हो जाती है तो 1 बजे तक खाना खा लें, 2-2:30 बजे तक आराम कर लें। मौसम के लिहाज से कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, जैसा मौका हो ज़ोहर पढ़ लें, और उसके बाद फिर तालीम शुरू हो जाए। जिस बहन के ज़िम्मे तालीम है 3 से 3:30 तालीम हो जाएगी। फिर जिस मर्द की बात है वो एक साथी के साथ आ जाए, जो सुबह आए थे उनको वहाँ छोड़ दे, वो अपनी तालीम करें, और जो यहाँ आए थे वहाँ तालीम और वहाँ वालों को इधर ले। इस तरीके से दोपहर में आधा घंटा तालीम होगी, उसके बाद 40-45 मिनट जैसा मौका हो बात हो जाए। और तश्कील 4 किस्मों की करना है। एक तश्कील तो ये करनी है मस्तूरात से कि अपने महरम को 4-4 महीने के लिए भेजें। आपकी मस्जिद से जमात बन रही है तो 4 महीने के लिए बताएं, 4 महीने की तश्कील आई हुई बहनों से, उनके महरम की 4-4 महीने की तश्कील। दूसरे खुद उनकी तश्कील नक़द सैरोदा की, अशरे की, जो मस्तूरात आई है। और तीसरे नए मकानों में जमात के ठहराने की तश्कील, कौन अपने घरों में जमात ठहराएंगे, ये भी हो। और चौथे 5 अमाल के साथ घरों में किनके घरों में माशाअल्लाह तालीम हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हो रही है तो उनको कहा जाए, नियत करके जाए कि आज से इंशाअल्लाह अपने घरों में हम ये फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात और मुंतखब अहादीस की किताबें मंगवा लें, और एक दिन मुंतखब में से तालीम करें, एक दिन फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात में से तालीम करें। ये 4 तश्कीलें होना चाहिए। फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ लें। असर मगरिब के दरमियान कोई इज्तिमाई अमल नहीं है, मस्तूरात अपनी तस्बीहात पूरा करें, और घर की मस्तूरात से कुछ दीनी मुज़ाकरा कर ले, या कोई बहन आ गई हो कुछ सीखना सिखाना भी कर सकते हैं। 2-3 अमाल में अपना वक्त गुजर जाए, असर मगरिब का तस्बीहात पूरी कर लें, कुछ सीखना सिखाना कर लें, और कुछ घर की मस्तूरात के साथ बैठ कर उनसे तश्कीली बात भी कर लें कि किसका कितना वक्त लगा है, और उनकी तश्कीलें हो जाए। घर में तालीम ना हो रही तो उसकी भी तरगीब हो जाए, कैसे करना है उनको बताया जाए अमलन करके। और मगरिब इशा के दरमियान भी 2 बातें हैं। एक तो ये कि अगर सीखने सिखाने में कमज़ोरी है तो ज़्यादा मगरिब बाद हम सीखने सिखाने में अपना वक्त लगाएं। कुरान है, 6 सिफात है, वज़ू गुस्ल के फ़राइज़ है, मोटी मोटी दीन की बातें सीखना सिखाना। और अगर सीखना सिखाना अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है तो फिर सुबह जो मुज़ाकरा हुआ है उन्हीं बातों को मगरिब इशा के दरमियान में 2 बहनों